جی آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. اس وقت ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر پینلسٹ، سینئر جرنلسٹ جناب حامد خان باشانی صاحب. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کا ہمارے پروگرام کے لیے. آپ کا شکریہ، تھینک یو. آج ہم نے جن دو ٹاپکس پر بات کرنی ہے ویسے صاحب وہ بہت ہی اہم ٹاپکس اس لیے ہیں کہ دنیا میں اس وقت دو بڑے وزٹس ہو رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو دو بڑے وزٹس ہیں یہ آنے والا جو مستقبل ہے اس پہ بہت اہم، بہت گہرا امپیکٹ ڈالیں گے. دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں یعنی یو ایس نیوز سے لے کر رائٹرز اور بلومبرگ اور جیو نیوز، ہر جگہ پر جو خبر پبلش ہو رہی ہے اس کی ہیڈ لائن تک ایک ہی طرح کی آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جاپانیز پرائم منسٹر از ان انڈیا اینڈ جاپان planned $75 billion investment across Indo-Pacific to counter China. کہ جاپان نے انڈیا میں پلیج کیا ہے $75 billion چائنا کو کاؤنٹ کرنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں شی جن پنگ وہ پہنچے ہیں رشیا، ماسکو. تو پریزیڈنٹ پوٹن سے ان کی ملاقات، یہ بھی بڑا اہم وزٹ ہے. تو سر سب سے پہلے آپ سے سوال ہوگا کہ جو جاپانیز پرائم منسٹر نے $75 billion کہا جا رہا ہے انویسٹ کیا ہے ٹو کاؤنٹر چائنا، تو سر اس کا کیا بہت گہرا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیں جی، ڈیفینیٹلی اس کا بہت گہرا امپیکٹ ہے، لیکن جو دنیا میں نئی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی ڈیولپ ہوئی ہے انڈو پیسفک کے حوالے سے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو جسٹ ایک ٹپ آف دی آئس برگ جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی یہ محض جو کچھ انڈو پیسفک کی پالیٹکس کے حوالے سے ہونے والا ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے. اور جیسا کہ پوری دنیا میں اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں اور پوری دنیا اس بات کو مانتی چلی جا رہی ہے کہ جو اپ کمنگ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے، خواہ وہ ٹریڈ ہے، انویسٹمنٹ ہے یا کمپٹیشن ہے آپ کی بزنسز میں، کسی بھی طرح کا جو ایون پولیٹیکل اور کمپٹیشن ہے، اس میں انڈو پیسفک جو ہے از گوئنگ ٹو بی دا سینٹر آف دا فوکس. اور اس کے پیچھے یہ بات یہ نہیں کہ یہ جاپان نے کوئی آل آف سڈن یہ ڈیسیجن کر لیا، بلکہ آپ جو ہے وہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو اسٹریٹجک ڈاکومنٹیشن دیکھیں، جو انہوں نے نیکسٹ 10 to 15 ایئرس کا اپنا جو روڈ میپ تیار کیا ہے اور جو بلو پرنٹ دیا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا فوکس اور سینٹر آف اٹینشن جو ہے وہ نیکسٹ 10 to 15 ایئرس کیا ہوگا، تو اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ساری جو اٹینشن ہے یہ انڈو پیسفک کی طرف جو ہے اور ساؤتھ چائنا سی کی طرف مڑ رہی ہے. اور اس میں جو انہوں نے بجٹ مختص کیے ہیں، ایسٹیمیٹ کیا ہے، پروجیکٹ کیا ہے، وہ ٹریلینز آف ڈالرز ہیں. اٹس ناٹ اپ ان بلینز، اٹس ٹریلینز. جس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ 2 ڈیکیڈز میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو میجر سپینڈنگ ہے، خواہ وہ ملٹری پہ ہے، ٹیکنالوجی پہ ہے یا ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پہ ہے، اس پہ یہ ٹریلینز آف ڈالر جو ہیں یہ اس جو ہے علاقے میں، اس خطے میں جو ہے وہ ہوں گے. تو اس حساب سے ظاہر ہے کہ یہ اکیلا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نہیں کر رہا ہے، اس کے ملٹیپل پارٹنرز ہیں، جس میں کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ جو مختلف قسم کے ریجنل گروپنگز بن رہی ہیں یا الائنسز بن رہے ہیں، جس میں انڈیا بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے، دوسری طرف سے جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، انگلینڈ اور آسٹریلیا ہے، یہ سارے مل جل کے تو جس طریقے سے اس کو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گلوبل ایک گیم چینجر کے طور پہ ایک منصوبہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. جاپان اس کا تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ $75 بلین اس طرح کومٹ کر رہا ہے بنیادی طور پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل جو ہم دیکھ رہے ہیں فیوچر میں اس علاقے میں فلو آف فائنینس اور فلو آف انویسٹمنٹ اور ٹریڈ، اور اس کا بڑا سمپل قسم کا جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا اس کے پیچھے جو مینیفیسٹو ہے وہ بڑا سمپل ہے کہ فری پیسیفک اوشن. فری کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ چین جس طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے فار ایگزامپل اس علاقے میں اور سمندر کو ساؤتھ چائنا سی سے لے کے اور جو ان علاقوں کو وہ خواہ جو ہے وہ
آپ ویتنام سے لے کے تو فلپین سے لے کے تو سنگاپور سے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اٹ شوڈ بی فری فار ایوری باڈی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین نے جو انکروچمنٹ کی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے منیمائز کرنا ہے، اور یہ علاقہ، یہ سمندر جو ہے یہ سب کے لیے فری یوز ہو۔ اب اس کے ساتھ فلسفہ بھی جوڑا جا رہا ہے کہ جی اس کے ساتھ ہماری ویلیوز جو ہیں، حالانکہ وہاں کوئی آبادی نہ بھی ہو تو پھر بھی جی ہماری جو ڈیموکریسی ہے اور فریڈم ہے اور یہ جو فری ٹریڈ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بہت بڑا قدم ہے جو اس خطے کی مقدر کو بدلے گا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ نہ صرف انڈیا کے اندر بلکہ انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور انڈیا آلموسٹ ایک طرح کی جو ہے وہ یونین کی طرف بڑھنا، جس کو کہتے ہیں اکنامک یونین کی طرف، جس طریقے سے ان کی ٹریڈ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، چیزیں کھل رہی ہیں، تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑی گیم جو ہے وہ بن رہی ہے۔ اور یہ ڈیفینیٹلی اس کا فوکس چین ہے، چونکہ اس میں جو چین کے ایڈوانٹیج ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں آپ کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے، چونکہ پاکستان کو اس ساری گیم سے باہر دھکیل دیا گیا ہے، دیوار سے لگا دیا گیا ہے، ٹوٹلی آئسولیٹڈ کر دیا گیا ہے، اور یہ جو ایک فلو آف جو ہے آ رہا ہے فائنینس اور ٹریڈ اور ایک نیا خوشحالی کا ایک نیا دور آ رہا ہے، اس میں پاکستان چین کے انفلوئنس کی وجہ سے صرف اس حد تک اپنا حصہ وصول کر سکے گا جو چین اس کو ایلوکیٹ کرے گا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطے کے لیے بڑی امپارٹنٹ نیوز ہے اگر آپ اس کو گہرائی سے دیکھیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ مینٹیننگ پیس اور پھر ڈیلنگ ود نیو گلوبل ایشوز اور انڈو پیسفک کنٹریز اچیونگ گلوبل کنیکٹیوٹی تھرو ویریس پلیٹ فارمز، سیفٹی، اوپن سیز اینڈ اسکائز، یہ آپ نے جو بیان کیا وہ سارا رکھ رہے ہیں، لیکن ان کا جو بیسک ایک ہے پوائنٹ وہ اپنی جگہ پر قائم۔ آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کو دھکیل دیا گیا، کیا پاکستان خود سے اس نے اپنے آپ کے اپنے گرد یہ والا دائرہ نہیں بنایا جو حالات ہیں اس وقت ہمارے، اور ہم کوشش کے اثر نہیں کر سکتے تھے کہ ان کنٹریز کے ساتھ تھوڑا بہت شامل ہوتے ملتے؟ لیکن کیا ہم نے ہمارا اپنا بھی رول ہے اپنے آپ کو اکیلا کرنے میں؟ نہیں، دھکیل دیا گیا سے مراد یہ نہیں کہ کسی بیرونی قوت نے آ کے، تو اس میں دو فیکٹر جو ہیں انہوں نے امپارٹنٹ رول پلے کیا۔ ایک تو پاکستان کی جو ایکسٹرنل پالیسی کا فیلئر تو اپنی جگہ ایک پرماننٹ فیکٹر ہمیشہ رہا ہے، دوسرا پاکستان کی لیڈرشپ کی جو ہے انکمپیٹنسی، جس کی وجہ سے آپ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو پاکستان کو جہاں سے 10-15 بلین ڈالر ملنے کی کوئی امید ہو، وہ سارے اپنے جو ہے وہ انڈے اٹھا کے اس ٹوکری میں رکھ کے تو خود بیٹھ جاتے ہیں کہ جی بس یہ جانے اور اللہ جانے۔ جس طرح کے پہلے پاکستان نے اس طرح کے الائنسز میں، انٹرنیشنل الائنسز میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ کیا کہ اتنی کم جو ہے مقدار میں بینیفٹ اٹھانے کے لیے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی، جو اس وقت کی ایک بڑی، سب سے بڑی میں سے ایک سپر پاور سوویت یونین، اس کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کیا اور فور فرنٹ پہ ایز اے فوڈ سولجر کا رول جو ہے وہ پلے کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بالکل اسی طرح اب یہ جب دنیا کی نئی صف بندی ہوئی گزشتہ 10-12 سالوں میں، تو بجائے اس کے کہ پاکستان اپنے پرانے تجربے سے سیکھتا، اور اگر اپنے پرانے تجربے سے نہیں سیکھ سکتا تھا تو کم از کم جو انڈیا کی فارن پالیسی تھی نان الائن کی، اس کا بھی اگر کوئی ایک جھلک جو ہے وہ دیکھ لیتا تو کم از کم اپنی ساری مقدر جو ہے وہ چین کے حوالے کرنے، اور اس حد تک کرنے کہ پوری دنیا کے اس وقت جو دانشور ہیں یا تجزیہ کار ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ انڈر انفلوئنس کنٹری اگر چین کے کوئی ہے نمبر 1 تو وہ پاکستان ہے۔ تو اس حساب سے جب آپ جا کے اس طرح ایک پارٹی بن جائیں، اور یہ ایک ایسے وقت میں پاکستان کی انکمپیٹنٹ لیڈرشپ نے کیا جب باقاعدہ کولڈ وار اناؤنس ہو چکی ہے، یہ بات نہیں کہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہے کہ چائنا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کولڈ وار کوئی ان اناؤنسڈ، ان ڈکلیئرڈ یا کوئی شک و شبے والی بات ہے، اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بالکل کلیئر ہونے کے بعد انہوں نے سائیڈ لی، جو بنیادی طور پہ پاکستان کو آئسولیشن کی طرف لے کے گئی۔ ایک فیکٹر تو یہ ان کی اپنی انکمپیٹنسی تھی
اوپر سے جو انہوں نے انڈیا کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا، ظاہر ہے کہ وہ بنیادی فیکٹر کے طور پہ اس نے بھی ایک رول اس لیے پلے کیا کہ انڈیا نے یہ پوسچر اختیار کرنے سے پہلے کہ ہم آپ کو آئسولیٹ کریں گے، باقاعدہ پاکستان کو وارن کیا، بار بار وارن کیا۔ اگر آپ مودی صاحب کی 2014-15 کے بعد کی سپیچز دیکھیں تو انہوں نے باقاعدہ جلسہ عام میں، حالانکہ یہ عام آدمی کا ایشو نہیں ہے، یہ کہا کہ ہم آپ کو بہت برے طریقے سے جو ہے وہ آئسولیٹ کر دیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا ہم چین کی ایک جو ہے وہ کلائنٹ سٹیٹ بننے کی وجہ سے اس ایجنڈے کو باقاعدہ جو ہے وہ سپورٹ تو نہیں کر رہے کہیں کہ ہم خود ہی آئسولیشن کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ 2-3 فیکٹر، ایک تو فیلئر آف ایکسٹرنل افیئرز، انکمپیٹنسی آف دا لیڈرشپ، اور تھرڈلی جو ہے وہ انڈیا کے بارے میں بہت زیادہ انڈو فوبک اور دشمنانہ قسم کا جو رویہ تھا، اس نے پاکستان کو دنیا سے بالکل الگ کر کے رکھ دیا۔ اب اس کی حالت یہ آ گئی کہ وہ صرف اپنا کشکول چین کے سامنے رکھ کے بیٹھ سکتا ہے، اور اس کو دنیا اس طریقے سے ہی ٹریٹ کرے گی جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے کہ مثلا آئی ایم ایف جو جس طرح کا سٹانس لے رہا ہے، جس طرح کی ٹیکٹیکل مووز لے رہا ہے، وہ بھی ظاہر ہے بالکل کلیئر ہیں کہ آپ ساری شرائط مان رہے ہیں اے ٹو زیڈ، جو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں مانی گئی، تو پھر بھی آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ از ناٹ انف۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو خود ہی جو ہے وہ آئسولیشن کے اندھیرے میں جو ہے وہ دھکیل دیا ہے۔ سیکنڈ ٹاپک سے پہلے اس پر ایک لاسٹ کوسچن چاہوں گی کہ کیونکہ جاپان نے یہ جو پلیج کیا ہے یہ انڈیا میں کی، تو انڈیا میں موجود ہے، تو اس سے انڈیا کا کتنا تعلق ہے؟ کیا یہ پیسہ وہ انڈیا کو دے رہا ہے کہ انڈیا یہ سب کرے، یا وہ اس کو کیسے آپ الیبوریٹ کریں گے کہ ویسے تو تمام کنٹریز کی بات کی گئی اور بہت سارے ایشوز کی بات کی گئی، لیکن انڈیا کے اندر کھڑے ہو کے کیا گیا؟ نہیں، یہ انڈیا کے لیے ہے جی، اور انڈیا کے ڈسپوزل پہ ہے، چونکہ اس علاقے میں ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کہ انڈیا کو وہ ایک لیڈنگ رول دے چکے ہیں، اور ویسٹ اسپیسیفکلی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور اس کے الائز، اور جاپان ون آف دا ٹاپ الائز ہے، وہ اس بات کو اوپنلی تسلیم کر چکے ہیں کہ انڈیا کا اس خطے میں ایک لیڈنگ رول ہے۔ اس وقت دنیا میں واحد ملک جو ہے پاکستان ہے جو اس پہ اعتراض کر رہا ہے کہ یہ لیڈنگ رول ہم نہیں مانتے۔ باقی آپ مجھے ایک ملک بتا دیں انکلوڈنگ افغانستان یا کوئی ایسا ملک جو یہ کہہ رہا ہو کہ اس خطے میں انڈیا کا لیڈنگ رول جو ہے ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ اندر سے کسی کو پسند ہے یا نہیں پسند یہ دوسری بات ہے، لیکن ایک کنسنسس آف اوپینین جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ڈیولپ ہوا ہے، تو اس کی موجودگی میں ظاہر ہے اس علاقے میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، کنیکٹیویٹی ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، تو وہ تو ڈائریکٹلی چین کے ساتھ لنک ہے۔ تو چین کے ساتھ جب لنک ہے تو اس کا پھر ڈائریکٹ جو کمپیریزن بن سکتا ہے یا جو ملک اس کو کسی طریقے سے لیڈنگ رول پلے کر سکتا ہے وہ انڈیا ہے۔ تو یہ انڈیا کو ایک نیچرل ایڈوانٹیج جو ہے وہ حاصل ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی خدا کی طرف سے گفٹ ہے یہ بات نہیں ہے۔ اس میں ظاہر ہے اس کی لیڈرشپ کی اپروچ اور ان کی جو خارجہ پالیسی ہے اور جو سمارٹنس ہے کہ اپنے مفادات کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے، اس نے بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ جی سر، دوسرا ٹاپک بھی اس سے بہت حد تک ریلیٹڈ بھی ہے اور اس کی الگ بھی ایک سگنیفیکینس ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ شی جن پنگ پہنچے ہیں پریزیڈنٹ پوٹن سے ملنے کے لیے۔ اب اس میں انہوں نے 3 چیزیں جو بیسک، انہوں نے 3 فیچرز ہیں اس کے جو بات کی، اس میں انہوں نے کہا کہ اکانومی، پالیٹکس اینڈ سیکورٹی، یہ ایشوز ہیں جس کے اوپر بات ہوگی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو دورہ ہے ماسکو پہنچنے کے بعد، اس پہنچنے سے پہلے چینی پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ یہ رشیا سے دوستی اور تعاون اور امن کا ایک سفر قرار دیا ہوں۔ تو سر کتنی سگنیفیکینس ہے اس کی، اور اس سے کیا ریلیشن بنتا ہے وہ جو اس سے پہلے ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا اس سے؟ دیکھیں جی، اس کی تو بہت زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ سگنیفیکینس اس لیے ہے کہ ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو پریزیڈنٹ پوٹین کے خلاف جو وارنٹ نکلے ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے، وہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کہ وہ ویسٹ کی طرف سے ایک بہت کھلا قسم کا پیغام ہے
کہ وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اس جو کانفلکٹ ہے اس کے لیے، اور اسپیسیفکلی جو ہے نا روسی صدر کو کسی طریقے سے اس کا جو ہے وہ کرنے کے لیے. تو اس حساب میں اس وقت جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایٹ رسک یا ایٹ سٹیک جو آدمی ہے وہ ظاہر ہے پوٹین ہے. تو اس کے لیے اگر جو ہے وہ چینی اس طرح کا ان حالات میں ایک دورہ کرتے ہیں جب ایک باقاعدہ اس کے خلاف جنگی جرائم کے تحت مقدمہ چلانے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ یوکرین سے اللیگلی جو ہے وہ روس میں ٹرانسفر کرنے اور اس طرح کے سنگین قسم کے جو الزامات لگ رہے ہیں جس کے نتیجے میں اس کے خلاف وارنٹ نکلے ہیں، تو اس میں جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے چین کی طرف سے اس طرح جانا اور اس کی دوستی کی بات کرنا جو ہے یہ اس طریقے کی انڈیکیشن ہے کہ یہ سچویشن اب نیکسٹ سٹیج پہ پہنچ گئی ہے، جو ایک دھیمی قسم کی ایک لڑائی چل رہی تھی اس کا ایک اگلا سٹیج آ رہا ہے جس میں چین یہ ڈیفینیٹلی جو ہے میسج دے رہا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم روس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سگنیفیکنٹ اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل کورٹ ہے کرمنل کورٹ آلدو کہ اس کی جیورسڈکشن اس طرح کی نہیں ہے، اس کے پاس پولیس فورس یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کی وہ پاور نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اس طرح کے جو مقدمات ہوئے ہیں ہائی پروفائل پرسنالٹیز کے خلاف اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے، اس کی وجہ سے رجیم چینج ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے پوری سچویشن جو ہے وہ بدلی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا امپارٹنٹ دورہ ہے اور یہ انٹینسیفائی ہو رہی ہے ویسٹ ورسز چائنا اور رشیا جو لڑائی چل رہی ہے اس وقت یوکرین میں. اور اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اس دورے کا ڈکلیریشن کیا آتا ہے. سر لاسٹ کامنٹ، پاکستان تو ظاہر ہے کہ چائنا کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن امریکہ کے ساتھ بھی ہماری وہ ہے، اور اس ساری سچویشن میں آپ نے کہا جہاں ہم الگ نکل گئے ہیں ایک طرف، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے ہم چائنا کا ساتھ دے سکتے ہیں اور دیں گے؟ دیکھیں جی پاکستان اس وقت جو ہے وہ 100% ڈیپینڈنٹ ہے پیپلز ریپبلک آف چائنا پہ، ہر اعتبار سے، ملیٹریلی، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ایون فائنینشلی، اور خصوصاً انٹرنیشنل ڈپلومیٹک سٹیج پہ جہاں کہیں بھی پاکستان اگر سروائیو کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے چین کا ہاتھ ہے. آل دو کہ پاکستان اپنی ان روڈز بنا رہا ہے واشنگٹن میں بھی، اور ابھی وہاں پہ جو لابنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ جو آرم سروسز کمیٹی میں جو ڈسکشن ہوئی ہے پاکستان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے یا نیوکلیئر ہتھیاروں کے حوالے سے، ان ساری چیزوں کا یہ ہے کہ وہ اس کی کوشش تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو بیلنس نہیں کرتا ہے اور یہ جو انٹرنیشنل ایک کولڈ وار کی کیفیت ہے اس میں اگر ون سائیڈڈ رول پلے کرتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کنٹینیو رکھتا ہے، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ پاکستان کا سٹیٹس جو ہے وہ کمبوڈیا اور سنگاپور سے بہتر نہیں ہو سکتا، اور اس کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہی رول پلے کرنا پڑے گا جو چین اس کو اسائن کرتا ہے. اور بالآخر ویسٹ جو ہے انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا اور یورپین یونین یا دوسری کنٹریز جو ہیں وہ بھی پاکستان کے بارے میں وہی رویہ اختیار کریں گی جو چین کے بارے میں کر رہی ہیں، چونکہ اس کا نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کھل کے ایک کیمپ کا حصہ بن جاتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک بیلنس رکھتے ہیں اپنی انٹرنیشنل جو ڈپلومیسی ہے یا پالیٹکس ہے، تو اس میں لوگوں کو ہوپ ہوتی ہے کہ آپ اس طرف بھی مڑ سکتے ہیں یا اس طرف بھی مڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ایک کنٹری پہ اور آپ کو کسی قسم کا اس میں کی کوئی قباحت بھی محسوس نہیں ہوتی، تو اس صورت میں ظاہر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ری الائن کرتی ہے اپنے آپ کو. جی سر، تھینک یو فار یور ان ڈیپتھ انالیسز اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو جی، آپ کا شکریہ.